اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ اصل میں منافقوں کا ذکر چل رہا ہے جو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان دکھاتے اور جب کافروں میں چلے جاتے تو پھر کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم صحابہ اکرام کی طرح ایمان لے آؤ، جس طرح سے صحابہ اکرام ہر طرح سے مسلمان ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا تو کہتے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے، یعنی حضور کے صحابہ کو بے وقوف کہتے۔ تو دوستان محترم، یہ بدعقیدہ اور کافروں کا اولیاء اللہ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو برا کہنا یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ پہلے ہی سے اللہ والوں کی توہین کرتے ہوئے آئے ہیں، یہ قرآن پاک گواہی دے رہا ہے۔ تو سنیے، یہاں پر جو کہا گیا کہ تم اور لوگوں کی طرح مسلمانوں کی طرح ایمان لے آؤ، تو یہاں پر لوگوں سے مراد جو ہے وہ صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کو یہ کیا بول رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں گے۔ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، جو اولیاء اللہ کو، اللہ کے نیک بندوں کی جو پیروی کرتے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ لوگ نجات والے ہیں۔ اور ان کے راستے سے ہٹنے والے جو ہیں وہ منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان بزرگوں پر طعنہ تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اکرام اور بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہم کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کے راستے پر ہیں یا منافقوں کے راستے پر۔ نیز علماء صلحاء دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بدزبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ اہل باطل کا پرانا دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بے وقوف یا دقیانوسی خیالات کا کہنے والے خود ہی بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو یہ اب میں آپ کو پھر وہ حدیث پاک سنا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کون سا ہوگا؟ 73 گروپس ہو جائیں گے، اس میں ایک ہی گروپ جو ہوگا جنتی ہوگا۔ تو ان 73 میں 73 فرقوں میں جنتی کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہ گروپ جنتی ہوگا۔ اب قرآن پاک سے ہی سمجھ لو، قرآن پاک یہ آئینہ ہے، ہر ایمان والا اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اپنے اس آئینے میں، قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم کون سے راستے پر ہیں، پتہ چل جائے گا۔ ساری نجات، ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھا دی ہیں، بس تھوڑا دھیان دیجئے اور سمجھیے۔ تو یہ منافق لوگ پہلے ہی سے صحابہ اکرام کے لیے طعن و تشنیع کرتے تھے، ان کو بے وقوف کہتے تھے۔ آج ان کے چیلے چماٹی جو ہیں وہ اولیاء اللہ کو برا کہتے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ گیا الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہی حضور اور حضور کے صحابہ کے راستے پر ہیں، اور جب ہیں تو پھر اللہ کے کرم سے حضور کے صدقے میں ہم ہی لوگ کامیابی پر اور جنتی ہیں۔ مگر یاد رکھنا جنت والے کام بھی ہونا چاہیے، خالی اس میں مت بھول جانا کہ سن کے آپ سن ہو جائیں، امام صاحب نے سنا دیا تو ہم سن ہو گئے اور نماز پڑھنے سے اب کیا کام، ایسا نہیں ہے۔ اگر سنی نماز نہیں پڑھے گا اور ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا
تو اس کو نماز نہ پڑھنے کی سزا ملے گی، سزا بھگت کے پھر جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اور اگر اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو اللہ اپنے کرم و فضل سے ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ اور جہنم کی سزا بہت سخت ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے، اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم دنیا میں کھول دی جائے تو دنیا والے جل کے بھسم ہو جائیں گے۔ ہلکا مت سمجھ لینا کہ ہمیں تو جنت ملے گی، بالکل ایمان والوں کو جنت ملے گی، مگر جو غلط کام کیے ہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ تو اس سزا کی کسی بھی بچنے کے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، اور جہنم میں آگ کا بھی عذاب ہے اور جہنم میں ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے۔ ایسی ٹھنڈ ہے، ایسی ٹھنڈ ہے کہ صاحب یہ مائنس اگر 100 بھی کر دیا جائے تو بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں پر آگ کا بھی عذاب ہے اور وہاں پر ٹھنڈ کا بھی عذاب ہے۔ تو اس بات پر بھی دھیان رکھیے۔ اور یہ اللہ کو ماننے کا طریقہ بھی ہم نے بدل دیا ہے، اب تو اپنے حساب سے ہم نے کر لیا ہے۔ جب دماغ میں آیا تو اجمیر چلے گئے، کلیئر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ادھر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ سچ کا پتہ ہے، نہ اچھائی کا پتہ ہے، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا پتہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اولیاء اکرام کو ماننے کا مطلب ان کے نقش قدم پہ چلو۔ ارے بھائی، جن اولیاء اللہ کو مان رہے ہو ان کی ادا تو ہمارے اندر آنا چاہیے، ان کا راستہ تو ہمیں دکھنا چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کا ماننے والا ہے تو خواجہ غریب نواز کی عادتیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے، جن کو مان رہے ہو ان کے نقش قدم پر بھی چلو۔ مگر جو یہ بے ایمان ہے، بد عقیدہ ہے، جو کہ اللہ و رسول کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بغیر توبہ کے مرے ہمیشہ کے لیے جہنم ہی میں جائیں گے، ان کے لیے جنت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ صحابہ اکرام کی بارگاہ الہی میں یہ مقبولیت۔ اب آئیے، صحابہ اکرام جن کو یہ لوگ بے وقوف کہتے تھے، یہ اللہ کی راہ میں کیا کہتے ہیں، بارگاہ میں ان کی مرتبہ اور ان کی شان اور ان کی شوکت کیا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ کے ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والے لوگوں کو اللہ نے خود جواب دیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ سمجھیں، حضور فرماتے ہیں اگر میرا صحابی ایک مٹھی اناج خرچ کر دے اور دوسرا کوئی بھی مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، پھر بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، اور اللہ سے کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو صحابہ اکرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔